مجھے پسند ہیں وہ مرد جو رات بھر اپنی بیوی کو سونے نہیں دیتے۔ میں تو بڑی رومانس پسند ہوں۔ 17 سالہ امشا دلہن کے روپ میں دانیال خان کی شیروانی کے بٹن کھولتی اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ اپنی عمر دیکھو، تمہارے چچا کی بڑی بیٹی میری شدتوں سے مر گئی۔ تمہارا یہ چھوٹا سا وجود تو ایک لمحہ بھی برداشت نہ کر پائے۔ وہ اس کی کمر کو جکڑتے اس کے بالوں کو دبوچ گیا، مگر وہ لڑکی تو دانیال کے عشق میں جنونی حدیں پار کرنے لگی۔ دانیال کو اپنے بھڑکتے جذبات سے خوف محسوس ہوا۔ پہلی اور آخری رات تمہاری ایک مرد کی قربت میں گزرے گی۔ دانیال بے دردی سے اسے کھینچتا۔ وہ بظاہر تو عائزہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، مگر اس کی نگاہیں بار بار کمرے کی کھڑکی کی طرف جا رہی تھیں جہاں پہ ایک شخص کھڑا ہوا کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ کافی دیر تک وہ اس کی طرف دیکھتی رہی۔ عائزہ نے ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں میرے بابا میں ایسا کیا نظر آتا ہے؟ تم بار بار بابا کو دیکھتی ہو۔ عائزہ کی بات سن کے امشا فوراً سے خاموش ہو گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس ویسے ہی۔ یہ کہتے ہوئے وہ نگاہیں جھکا چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں بابا پہ کرش آنے لگا ہے۔ عائزہ کی بات سن کے امشا نفی میں سر ہلانے لگی، مگر اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ مذاق کر رہی ہوں یار، وہ ہنستے ہوئے بولی، لیکن کبھی کبھی مذاق بھی بہت حقیقت کی طرف ہوتے ہیں۔ امشا نے دھیرے سے کہا، اور عائزہ نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات کو کچھ سمجھی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے میں دانیال کو پسند کرتی ہوں۔ آج پہلی دفعہ اس نے یہ بات کی تھی۔ عائزہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ امشا، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم بابا کو پسند کرتی ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے بابا تمہاری دگنی عمر کے ہیں۔ مجھے اسے فرق نہیں پڑتا۔ بچپن سے تمہیں پتہ ہے، جب وہ محبت سے مجھ سے بات کرتے تھے، پیار سے مجھے اپنے پاس کرتے تھے، تو تمہیں پتہ ہے مجھے کچھ ہوتا تھا۔ میں تب سے ان سے محبت کرتی ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے تمہاری بات سن کے۔ امشا آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے میرا جی چاہتا ہے میں ہمیشہ آپ لوگوں کے گھر رہوں۔ یہاں پہ کتنا سکون ہوتا ہے، کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہیں۔ وہ حیران تھی، اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ مطلب تم اس وجہ سے بار بار بابا کے کمرے میں لے جاتی تھی؟ مطلب تم بابا سے محبت کرتی ہو؟ امشا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں پتہ ہے تم 20 سال کی ہو اور بابا کی عمر 38 سال ہے، اور تم ان سے محبت کرتی ہو۔ وہ تم سے پورے 18 سال بڑے ہیں۔ وہ مجھ سے چاہے 20-30 سال بھی بڑے ہوتے، لیکن میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ ویسے کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ وہ عائزہ کو مکمل طور پہ پریشان کر کے اب جانے کی بات کر رہی تھی۔ دیکھو، مجھے تمہاری بات بالکل پسند نہیں آئی۔ تم نے کیسی فضول بات کی۔ دیکھو، تم بابا کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرو گی۔ بابا مجھے بھی ڈانٹیں گے اور تمہیں بھی ڈانٹیں گے۔ وہ بالکل تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح رکھتے ہیں۔ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے امشا وہاں سے چلی گئی، جبکہ عائزہ پریشان ہو گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی۔ وہیں گھر میں شور شرابہ۔ ان کی بہت بڑی فیملی تھی۔ وہ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی جہاں کسی قسم کا کوئی سکون نہیں تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنی الماری کے اندر سے چیزیں نکالنے لگی جو بچپن سے دانیال نے اسے دی تھیں۔ وہ کہیں سے بھی ایک بیٹی کا باپ نہیں لگتا تھا۔ ہر طرح سے وہ پرفیکٹ، ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔
اس کے سر کا ایک بال تک سفید نہیں دیکھا، اتنا وہ خود کو پرفیکٹ رکھتے تھے۔ وہ ایک باڈی بلڈر تھا، اتنا حسین تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس پہ دل ہار سکتی تھی۔ ان کی بہت کم عمری میں شادی ہوئی تھی اور عائزہ کی پیدائش کے بعد عائزہ کی مما کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کبھی دوبارہ شادی نہیں کی۔ عائزہ اس سے 4 سال چھوٹی تھی۔ ان دونوں کی دوستی بچپن میں ہوئی تھی، جب عائزہ 5 سال کی تھی اور وہ 9 سال کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ ٹائم دیتی، بالکل بہنوں کی طرح رہتی۔ بچپن سے ان کے گھر آنا جانا تھا، اور آج پہلی دفعہ عائزہ اس کی بات سن کے بہت زیادہ الجھی تھی۔ وہ اپنے آپ کو آئینے میں کھڑی خود کو دیکھنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے دانیال، میرے وجود پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اگلے دن وہ صبح عائزہ کے گھر چلی گئی۔ آج عائزہ کو بھی چھٹی تھی، اسے بھی چھٹی تھی، اور اتنی صبح عائزہ اسے دیکھ کے گویا کل والی بات بھول گئی۔ فوراً سے اس کے گلے سے لگی۔ واہ بھائی، تم اتنی جلدی آ گئی ہو صبح، مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا۔ میں فریش ہو کے آتی ہوں، آج اتنا اچھا سا تم اپنے ہاتھ سے میرے لیے ناشتہ بنا دو۔ عائزہ کی بات سن کے اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں، جلدی سے فریش ہو کے آ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچن میں چلی گئی۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو سامنے دانیال کھڑا ہوا تھا۔ دانیال کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے سلام کیا تو دانیال صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیسی ہو تم؟ آج کل کہاں بیزی ہوتی ہو؟ کل بھی نہیں آئی تھی؟ جی جناب، میں آئی تھی، لیکن کل آپ کو پتہ نہیں، آپ گھر پہ نہیں تھے۔ شاید آپ رات کو دیر سے آفس واپس آئے تھے، میں جلدی چلی گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے دوستانہ انداز میں جواب دینے لگی۔ ٹھیک ہے، آگے کا کیا پلان ہے؟ آگے کا فی الحال کچھ خاص نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے انڈا فرائی کرنے لگی۔ دانیال باہر چلا گیا۔ اس نے دانیال کی پشت کو گھڑا۔ اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پہ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اتنے میں عائزہ بھی آ گئی۔ صبح بابا جان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولی، تمہارے بابا جان نا صبح سیدھا میرے دل میں اترے۔ ان کے بھیگے ہوئے بال پتہ نہیں کچن میں کیا لینے آئے تھے، پر جاتے جاتے میرا دل لے گئے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، یہ دیکھو ابھی تک میرا دل کتنی شدت سے دھڑک رہا ہے۔ وہ عائزہ کا ہاتھ اپنے دل والی جگہ پہ رکھتے ہوئے بولی، توبہ، تم تو بابا سے اتنی محبت کرتی ہو، ہائے میری سوتیلی ماں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگی۔ ویسے بچپن سے جس طرح تم میرے ساتھ بیہیو کرتی تھی، مجھے لگتی تو سوتیلی ماں ہی ہو۔ عائزہ اور اس کی یوں ہی گفتگو جاری تھی۔ اس بات سے انجان باہر کھڑے ہوئے دانیال ان کی ساری باتیں سن چکا ہے۔ ایک دم سے غصے میں وہ کچن میں داخل ہوا۔ یہ تم دونوں کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے تو وہ دونوں ہی سہم گئیں۔ امشا، مجھے تم سے ایسی فضول باتوں کی امید نہیں تھی۔ مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، انہوں نے عائزہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو وہ وہاں سے چلی گئی کیونکہ وہ اپنے بابا کا غصہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بتاؤ مجھے، یہ کیا تم فضول باتیں کر رہی تھی؟ ایسے مذاق کرتے ہیں؟ اچھا لگتا ہے انسان؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ مذاق نہیں تھا، میں سچ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ نگاہیں چکائے بولی۔ اگلے ہی لمحے زوردار تماچا امشا کے منہ پہ رسید ہوا۔ مجھے تمہاری مما سے بات کرنی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، لگتا ہے اس دنیا میں نہیں ہو۔
اس وجہ سے ایسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ میں بالکل ہوش میں ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں ہوش میں ہوں یا نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، بے پناہ چاہتی ہوں۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں ہر دعا میں آپ کو مانگتی ہوں۔ دانیال اس کی آنکھوں میں سے بہتے ہوئے موٹے موٹے آنسو دیکھنے لگا۔ ابھی تک اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ دانیال کے چہرے پہ پل نمودار ہوئے۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنا بڑا ہوں؟ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 18 سال یا 20 سال بھی بڑے ہوتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں محبت کرتی ہوں، اور میں خود بول رہی ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اتنی تو ہمارا مذہب بھی اجازت دیتا ہے کہ جو پسند ہو اس کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے۔ اپنے پسند کے شخص کو نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر رہی، نہ کوئی آپ کے ساتھ محبت کی پینگیں ڈالنا چاہتی ہوں، نہ آپ کے ساتھ کوئی عشق معشوقی کرنا چاہتی ہوں۔ میں بس آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ وہ غصے میں بولی اور وہ حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ زینت بیگم کہنے لگیں، بیٹا تم اتنی صبح صبح عائزہ کی طرف چلی گئی تھی، سب خیریت تو تھی نا؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم رو رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولیں، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بالکل خاموش تھی۔ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عائزہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، عائزہ مزید ڈر گئی تھی۔ بابا میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بابا آپ کو پتہ ہے وہ بچپن سے آپ کو پسند کرتی تھی، آپ سے محبت کرتی تھی، تو اب اس کے ساتھ شادی کر لینا، کیا ہو جائے گا؟ وہ ضدی انداز میں بولی۔ عائزہ تم یہ کیا فضول بات کر رہی ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے۔ بابا جان ٹھیک کہہ رہی ہوں، وہ اتنی اچھی لڑکی تو ہے نہیں، آپ اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرے گی۔ عائزہ میں تمہارے منہ سے ایسی کوئی فضول بات نہیں سننا چاہتا، میں تم سے صرف یہ پوچھنے آیا ہوں، یہ سب کچھ اس کے دماغ میں کب سے چل رہا ہے؟ یہ چیز مجھے بھی پتہ ہے، پر ہمیشہ اس کے سامنے بے وقوف بنی رہی، کیونکہ میں اسے دیکھتی تھی، اس کی ڈائری دیکھتی تھی جس میں وہ آپ کے بارے میں لکھتی تھی۔ آپ اسے کوئی چھوٹی سی چیز بھی دیتے تھے وہ سنبھال کے رکھتی تھی، اور وہ بہت شدید محبت کرتی ہے، وہ آپ کے بغیر مر جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے عائزہ خاموش ہو گئی۔ دیکھو بیٹا تم اسے سمجھاؤ، یہ سب فضول باتیں ہیں، میں نے کبھی پہلے نہ شادی کی ہے نہ میں دوبارہ شادی کروں گا، بس اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، اس وجہ سے ایسا کر رہی ہے۔ نہیں بابا جان، اس میں دماغ خراب ہونے والی کیا بات ہے؟ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی، تو وہ غصے میں کمرے سے باہر چلے گئے۔ تمہارا بھی دماغ خراب ہو چکا ہے اور تمہاری دوست کا بھی، یہ کہتے ہوئے باہر گئے۔ بابا جان آپ کو اسے قبول تو کرنا پڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ کہتے ہوئے وہ مسکرانے لگی۔ اس کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جانتی تھی امشا بہت ضدی ہے، کوئی چیز اسے پسند آ جاتی تو اسے حاصل کر کے رہتی، اور اس کے بابا کو بھی وہ حاصل کر کے ہی رہے گی۔ نہ جانے کیوں عائزہ کا جی چاہنے لگا وہ لڑکی اس کے بابا کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ کافی دن تک وہ عائزہ کی طرف نہیں گئی، اس نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ آج کتنے دنوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ زینت بیگم کمرے میں داخل ہوئیں، امشا کو دیکھنے لگیں، غصے میں اس کے پاس آئیں، ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔
تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ وہ تمہارے باپ کی عمر کا ہے۔ وہ ان کی طرف دیکھنے لگی، مطلب دانیال نے اس کی مما کو بتا دیا تھا؟ وہ حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں مما، یہ بات سچ ہے، میں اسے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اور اس شخص کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہوں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ تم اس مرد کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہو؟ پتہ ہے وہ تمہارے باپ کی عمر کا ہے۔ ہاں ہوگا میرے باپ کی عمر کا، لیکن مجھے اس کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے، چاہے جس کی بھی عمر کا ہو۔ میں اسے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، بے پناہ چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا رشتہ تمہارے ماموں کے بیٹے کے ساتھ طے ہے۔ مجھے نہیں کرنی ماموں کے بیٹے کے ساتھ شادی، میں نے صرف دانیال کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ مجھے اس کے علاوہ کسی کے ساتھ شادی نہیں کرنی، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کا یہ انداز بہت زیادہ جنونی لگ رہا تھا۔ وہ جنونی انداز میں چلائے جا رہی تھی اور وہ حیرت سے اپنی سمجھدار بیٹی کو دیکھنے لگی، جسے وہ بہت اچھا سمجھتی تھی۔ وہ ہر کام میں بہت ماہر تھا، بہت سمجھدار تھی، مگر آج پہلی دفعہ وہ ضد لگا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے دیکھا اس کی مما غصے میں کمرے سے باہر جا چکی تھیں۔ وہ تکیے پہ سر رکھے بہت شدت سے رونے لگی۔ وہ کسی قیمت پہ بھی اس شخص کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے پچھلے کچھ دنوں سے رو رو کے اپنی بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد اسے ملنے آئی۔ اس نے عائزہ کی طرف دیکھا مگر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ عائزہ کے پاس آ کے بیٹھی، آج اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پلیز رونا بند کرو، تمہیں پتہ ہے، دیکھو امشا تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں تمہیں مس کر رہی ہوں، تم آتی بھی نہیں ہو۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں کون سی ناراضگی ہے؟ مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ بابا جان کے ساتھ مسئلہ ہے، میرے ساتھ تو نہیں نا؟ وہ سنجیدگی سے بولی، میں تمہارے گھر دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی اگر تمہارے بابا مجھے اپنی بیوی بنا کے نہیں لے جائیں گے۔ میں نے اس دنیا میں ہی نہیں رہنا اگر وہ مجھ سے شادی نہیں کریں گے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، دیکھو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے امشا، اتنا زیادہ دنیا میں لوگ ہیں، تمہیں بابا میں ایسا کیا نظر آتا ہے؟ کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے، میں بے پناہ چاہتی ہوں۔ یہ بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ سنجیدگی سے بولی، گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کے جانے لگی۔ عائزہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تمہیں پتہ ہے بابا جان تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور وہ رشتے کی بات کرنے آئے ہیں، نیچے تمہارے گھر والے بھی مان چکے ہیں۔ وہ حیرت سے عائزہ کی طرف دیکھنے لگی، گویا اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن تمہیں پتہ ہے بابا کو ان سب باتوں پہ بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے۔ کچھ تمہاری ضد، کچھ میری ضد کی وجہ سے بابا اس چیز کے لیے مان تو گئے ہیں، لیکن شاید، کیا شاید، پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی بابا کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے یقین ہے انہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ میں بہت زیادہ محبت دوں گی نا، وہ بھی محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، انہیں تم سے اور تمہیں ان سے محبت ہو جائے، آپ لوگوں کی زندگی اچھی گزر جائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ نرمی سے بولی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، مگر کوئی بھی اس کے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کر رہا تھا۔ سبھی لوگ بس خاموش تھے، اور یہ کچھ لمحے بھی ایسے ہی تھے کہ مرد کی زندگی میں وہ اپنی بیٹی کو شامل کر رہے تھے۔
جس کی پہلے ہی اتنی بڑی بیٹی تھی، اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی دانیال کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اس کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ بچپن سے اس نے جس شخص سے محبت کی تھی، آج وہ اس کی دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ دانیال کمرے میں داخل ہوا۔ اس حسین شخص کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ کوئی بھی لڑکی اس پہ اپنا دل ہار سکتی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے جیسے ہی اس کے پاس آیا، اس کے قریب آتے ہی وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، کتنا ٹوٹ کے چاہتی ہوں آپ کو۔ آج رات بتانا چاہتی ہوں۔ میرے لیے آپ کے دل میں بھی محبت ہونی چاہیے، اور مجبور کر دوں گی آپ کو خود سے محبت کرنے پہ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ ممکن نہیں ہے، تمہاری خوش فہمی ہے۔ محض تمہیں ایک وجود سمجھتا ہوں، ایک عورت کا وجود، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کبھی مجھے تم سے محبت نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کے وہ جانے لگا۔ وہ ایک دم سے اس کا بازو پکڑ چکی تھی۔ کیوں؟ آپ یہاں سے کیوں دوڑ جا رہے ہیں؟ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کے لبوں پہ ایسی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ دانیال نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کتنی ڈھٹائی سے ابھی بھی اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ خود سے دور کرنے لگا۔ آج پہلی دفعہ وہ شخص کے سینے سے لگی، اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکاتے ہوئے، مسکراتے ہوئے نگاہیں اٹھا کے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے میں چاہتی ہوں، آپ کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت زیادہ دعائیں مانگی، بہت منتیں مانگی۔ اگر آپ مجھے حاصل ہو ہی گئے ہیں۔ دانیال نے اسے خود سے دور کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے میری پہلی بیوی میری شدتیں برداشت کرتے مر گئی تھی، اور تم کبھی مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ ایک ایسے مرد کی زندگی میں تم شامل ہو جس نے اتنے سالوں میں کسی عورت کو چھوا نہیں۔ پھر سوچو جب وہ تمہارے پاس آئے گا تو کیا حال کرے گا؟ مر جاؤ گی تم۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ آپ کی باہوں میں تو مجھے مرنا بھی منظور ہے، کیونکہ میں آپ کے بغیر رہنا نہیں چاہتی تھی، مرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ کو دیکھنے لگے۔ تم بہت جذباتی ہو رہی ہو۔ ہاں، کیونکہ میں جذباتی عمر جو ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا، اور میں بھی آپ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ آپ کو کبھی مجبور ہو کے مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا۔ مجھے تو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے آپ بھی مجھ میں انٹرسٹڈ ہیں۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے، ان کے لبوں پہ ہاتھ رکھ چکی تھی۔ بیٹی مت بولے، بیٹی کا رشتہ اور ہوتا ہے، بیوی کا اور ہوتا ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہونے لگی۔ دانیال نے غصے میں ایک دم سے اس کی کمر کو دبوچتے ہوئے اسے بالکل اپنے قریب کر لیا، اپنے ساتھ لگا لیا، اتنا قریب کر لیا کہ وہ دانیال کی سانسوں کی تپش اپنی سانسوں میں محسوس کرنے لگی۔ دانیال نے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے لال ہونٹوں کو دیکھا جس پہ لپسٹک لگی ہوئی تھی، بہت گہری لپسٹک۔ نہ جانے کیوں آج پہلی دفعہ وہ لڑکی کمزور کر رہی تھی۔ دانیال نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اگر اس کی ایک بیٹی نہ ہوتی تو شاید وہ شادی کر لیتا، مگر اس نے عائزہ کی وجہ سے کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ اسے اپنی بیٹی بہت عزیز تھی، اور اسی کی ضد پہ تو وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ ایک دم سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا، یہ بات تو سچ ہے کہ تم بہت حسین ہو، لیکن برداشت نہیں کر پاؤ گی مجھے۔
وہ دوبارہ سے وہی بات دہرانے لگا۔ اس کی سانسوں کی گرمائش، تپش اپنے کان کی لو پہ محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس وقت امشا کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ وہ اپنی دھڑکنیں سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی اور وہ شخص مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا لا کے بیڈ پہ لٹا چکا تھا۔ نکاح کیا ہے، شادی کی ہے، رخصت کر کے لایا ہوں تو اس رشتے کو حلال تو کر لوں، یہ کہتے ہوئے عجیب انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آج پہلی دفعہ امشا کو اس شخص سے خوف محسوس ہوا۔ اب کی بار وہ گھبرانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کا جنون تھا جو اسے خوف میں مبتلا کرنے لگا۔ وہ پیچھے ہونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی مجھے چھوڑے، مجھے چینج کرنا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں؟ اب کیوں چینج کرنا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تک خود سے میرے پاس آ رہی تھی، اب ایک مرد کے جذبات کو بھڑکا کے تمہیں چینج کرنا ہے؟ نہیں، بہت غلط، تم نے خود میرے قریب لایا، یہ کہتے ہوئے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دبا چکا تھا۔ وہ پوری کی پوری کپکپانے لگی، اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ شخص مکمل طور پہ اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ تمہیں پتہ ہے، میں کبھی بھی ایک کم عمر لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں نے شادی کرنی ہوتی تو میں کسی اپنی عمر کی لڑکی کے ساتھ کرتا، لیکن تمہاری جنونی محبت نے مجھے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ اب یہ جنونی محبت تمہیں بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی اوپر جھک چکا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں، پلیز ایسا مت کریں، وہ گھبرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ پلیز دور رہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ایک دم سے اسے دور ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو دیکھ کے دانیال کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بولا تھا نا، اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا تم سمجھ رہی تھی۔ شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور تم ایک جذباتی عمر میں شامل ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے تمہیں میرے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں تمہیں چھونا بالکل بھی نہیں چاہتا۔ مجھے معلوم ہے کچھ ایسی بات تمہاری سوچ بدل جائے گی، تمہارے جذبات بدل جائیں گے، تمہیں میں بالکل فضول اور بے معنی سا لگنے لگ جاؤں گا۔ اس وجہ سے کبھی بھی تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا، وہ مسکراتے ہوئے بولا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے رونے لگی۔ بچپن سے لے کے اب تک میں نے آپ سے محبت کی۔ یہ لگ رہا تھا اس شخص کو کہ میں نے بدل جانا ہے، میرے دل سے محبت ختم ہو جانی ہے۔ میں کوئی چھوٹی بچی ہوں؟ وہ خود سے سوال جواب کر رہی تھی۔ وہ چھوڑ کے جانا، اسے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، وہیں تکیے پہ سر رکھے سو گئی۔ صبح عائزہ کی آواز سن کے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ابھی تک اسی عروسی جوڑے میں سو رہی تھی۔ پلیز نیچے آ جاؤ، ناشتہ کر لو، فریش ہو کے۔ عائزہ یہ کہتے ہوئے باہر چلی گئی۔ وہ کافی دیر کے بعد فریش ہو کے باہر آئی۔ اس کی آنکھیں بالکل لال انگارہ ہو رہی تھیں، جیسے وہ بہت زیادہ روتی رہی ہو۔ وہ اس کی طرف دیکھا دانیال نے۔ عائزہ تو کالج کے لیے جا چکی تھی۔ دانیال مسلسل اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ رات بھر روتی رہی ہو کیا؟ انہوں نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں نے کیوں رونا ہے؟ کیونکہ میں تمہیں چھوڑ کے چلا گیا تھا، وہ سیدھی بات بتانے لگے۔ ہاں، مجھے تکلیف ہوئی تھی، بہت زیادہ ہوئی تھی، وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگی۔ اچھا، تکلیفیں مسکرا کے بتائی جاتی ہیں؟ ہاں، کیونکہ میں آپ کے سامنے روئی بھی تھی،
آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا مجھے اپنی تکلیف مسکرا کے بتانی چاہیے، شاید آپ کو اندازہ ہو جائے۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ محبت کے بدلے آپ کو مجھے محبت دینی چاہیے، یوں ٹھکرا کے نہیں جانا چاہیے۔ مجھے کچھ محبت بھرے جملے چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ اچھا، مطلب تمہیں میری محبت بھرے جملے سننے کے لیے تم نے میرے ساتھ شادی کی تھی؟ وہ سنجیدگی سے بولنے لگا۔ دانیال کی بات سن کے وہ نگاہیں جھکا گئی، ہنسنے لگی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، چلو ٹھیک ہے، مجھے آفس جانے کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کے وہ جانے کے لیے اٹھا تو وہ چلتے ہوئے فوراً سے اس کے پاس آ گئی، اس کے بازو سے پکڑ لیا۔ آج مت جائیں نا پلیز، وہ نگاہیں جھکائے بولی۔ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی معصومیت سے وہ یہ بات کر رہی تھی کہ دانیال کو اس معصوم سی لڑکی پہ بہت پیار آنے لگا۔ جتنا بھی وہ اسے اگنور کر لیتا، جتنا بھی اسے دور چلا جاتا، مگر اس کی معصومیت دانیال کو اپنی طرف کھینچنے لگی تھی۔ وہ اپنی محبت جتانے کی کوشش کرتی تھی۔ کچھ ایسا تھا جو دانیال کو کھینچنے لگا۔ جب سے وہ نکاح کے رشتے میں اس کے ساتھ بندھی تھی، تب سے اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگا، بار بار اس کی طرف مائل ہو رہا تھا، مگر وہ کسی قسم کا اس کے ساتھ تعلق نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے وہ ایسا بیہیو کر رہا تھا۔ اس کی اتنی معصومیت سے کہنے کے باوجود بھی وہ کہنے لگا، نہیں، مجھے بہت ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے دانیال تو چلا گیا۔ وہ سارا دن گھر میں اکیلی رہی۔ اس کے گھر والے بھی گویا اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ خاموش تھی، وہ بھی خاموش تھے، اپنی زندگی گزار رہی تھی، مگر وہ دانیال کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی، اس کے لیے کھانا بناتی، اس کی ساری پسند کی چیزیں بناتی۔ صبح روم میں کپڑے، جوتے، ہر چیز دانیال کو ریڈی ملنے لگا۔ وہ جو پہلے اپنا ہر کام خود کرنے کی عادت تھی، اب وہ کر دیتی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ سکون کی نیند سو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا، آج پہلی بار جھک کر اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے۔ وہ بہت معصوم تھی، شاید اسے محبت نے اس قدر مجبور کیا، ورنہ اس میں کس چیز کی کمی تھی؟ وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھی۔ دانیال ایک دفعہ پھر سے محبت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جہاں پہ اس کے چہرے پہ نیند میں بھی سکون چھایا ہوا تھا۔ جھک کے بساختہ ہی ایک بوسہ دیا۔ ایک عجیب سا سکون اس کے دل میں اترا، نہ جانے کیوں دل میں جذبات امٹنے لگے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ اپنے تمام تر حق وصول کر لے۔ ابھی وہ قریب جانے لگا، بالکل اس کے قریب، اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گستاخی کرتا۔ دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ اس نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے عائزہ کھڑی ہوئی تھی۔ بابا جان، میں اکیلی ہو گئی ہوں، آپ تھوڑی دیر میرے پاس آ جائیں نا، جب تک میں سو نہ جاؤں، پھر آپ واپس آ جائیے گا، وہ معصومیت سے بولی۔ عائزہ کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، وہ ڈر جاتی تھی اور دانیال تب تک اس کے پاس بیٹھا رہتا جب تک وہ سو نہیں جاتی تھی۔ ٹھیک ہے بابا کی جان، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے دھیرے سے کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ کافی دیر تک عائزہ کے پاس بیٹھا رہا، اس کی طرف دیکھتا رہا، اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ بابا جان، آپ کو پتہ ہے وہ بہت اچھی ہے، آپ کا بہت زیادہ خیال رکھے گی، وہ بالکل میرا بھی ایسے ہی خیال رکھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ پہلے میری دوست تھی، مگر وہ دوستوں سے زیادہ خیال رکھتی تھی۔ امشا بہت معصوم ہے بابا جان۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگے، اس کی سائڈ لے رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے بیٹا، سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے، یہ کہتے ہوئے وہ وہیں پہ بیٹھ گئی۔ وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تو اس کے اوپر کمبل ٹھیک کرتا ہوا باہر آ گیا۔
لاؤنج میں بیٹھ کے سگریٹ پینے لگا۔ نہ جانے کیوں اب وہ اندر نہیں جانا چاہتا تھا۔ کمرے میں جاتا وہ دوبارہ سے لڑکی اسے بہکانے لگ جاتی۔ اس وجہ سے وہ دوبارہ کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ صبح صبح کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ جب دانیال کچن میں داخل ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا، پیچھے سلیب پہ بیٹھ گیا۔ آج آفس سے اسے چھٹی تھی۔ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ جب ملازمین ہیں تو تم کیوں اپنے آپ کو زحمت دیتی ہو، کیوں ناشتہ بناتی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو اس نے مسکراتے ہوئے دانیال کی طرف دیکھا۔ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے کام کرنا، لیکن تم تو صرف میرے کام نہیں کرتی، تم تو عائزہ کے بھی کام کرتی ہو۔ ظاہر ہے عائزہ آپ سے ہی وابستہ ہے۔ اگر میں آپ کے کام کروں گی تو مجھے اچھا لگے گا، ساتھ میں عائزہ کے بھی کام کروں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ دانیال بالکل اس کے مقابل آ کھڑا ہوا، اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے اپنی طرف کیا۔ واقعی میں تم مجھ سے اتنی شدید محبت کرتی ہو، تم کبھی مجھے چھوڑو گی تو نہیں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سچ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی۔ اس کی آنکھوں میں شرم و حیا کے سارے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ جب دانیال اس کے بہت قریب ہوا، اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ تم واقعی میں بہت حسین ہو، چاہے جانے کے قابل ہو، بہت زیادہ تمہیں محبت دی جا سکتی ہے، بہت شدت سے چاہا جا سکتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کچھ الگ انداز میں کرنے لگا۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ آپ بہت اچھے ہو، میں آپ کی بہت قدر کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دانیال کے کندھے سے اپنا سر ٹکا چکی تھی۔ میں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے سب کو ناراض کر دیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے بچپن سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں، بچپن سے آپ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ میں نے تب سے محبت کرنی شروع کی جب مجھے محبت کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا۔ لفظ محبت ہوتا کیا ہے؟ دانیال نے آج پہلی دفعہ اتنی محبت سے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں بھی تمہیں بہت زیادہ محبت دینا چاہتا ہوں، نہ جانے کیوں مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، شاید تم کبھی یہ محبت برداشت نہ کر پاؤ۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، اتنا عرصہ ہو گیا، اتنا وقت گزر گیا، مجھے ڈر لگتا ہے تمہاری غربت سے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، رہنا نہیں چاہیے، مجھے آپ کی بہت ساری محبت چاہیے، میں آپ کی طلبگار ہوں، آپ کی محبت کی۔ چلو ٹھیک ہے میڈم، جلدی کرو، بہت زیادہ تم نے باتیں کی، ناشتہ لے کے آؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتا ہوا کچن سے باہر چلا گیا۔ اس نے ناشتہ بنایا، ملازمہ نے ڈائننگ ٹیبل پہ لگا دیا۔ اتنے میں عائزہ بھی آ گئی، جو آج بہت زیادہ خوش تھی۔ صرف امشا کے آنے پہ وہ بہت زیادہ بولتی تھی، ہنستی تھی، مسکراتی تھی۔ اب تو ہر لمحہ امشا اس کے ساتھ ہوتی، ہر لمحہ اس کا موڈ فریش ہوتا، اچھا ہوتا۔ کبھی کبھی دانیال کو محسوس ہوتا شاید اس نے شادی کر کے اچھا کیا ہے، کیونکہ وہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ عمر اس کی کم عمری میں شادی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی بڑی بیٹی تھی، اتنی بڑی بھی نہیں تھی۔ سارا دن انہوں نے خوب انجوائے کیا۔ وہ کافی زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی کہنے لگی، مجھے بہت شدید نیند آئی ہوئی ہے۔ دانیال نے اپنی شرٹ اتار کے دور پھینکی، اس کی باڈی کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک باڈی بلڈر تھا اور بہت خوبصورت تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ دانیال سے نگاہیں ہٹانا بھول گئی۔ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں ہاں مجھے پتا تھا بیگم، مجھے دیکھتے ہی تمہاری نیندیں اڑ جائیں گی۔ ابھی تو تمہاری نیندیں اڑانے والا ہوں،
تم بھلا کیوں سونے کی تیاری کر رہی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، دانیال کی بات سن کے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ چلتے ہوئے بالکل اس کے پاس آ گیا، اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ بہت بڑی باتیں کرتی، اگر دانیال اس کے پاس آتا تو وہ ڈر جاتی۔ آج بھی یہی ہوا، مگر وہ آج بخشنے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے میرا حق چاہیے، کیا تم مجھے اجازت دو گی کہ میں تمہارے وجود پہ دسترس حاصل کر سکوں؟ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتا ہوا بولا۔ وہ مسکراتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی۔ میں آپ کو انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے لیے سب کچھ آپ ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی، گویا جیسے اپنا آپ دانیال کے حوالے کر چکی ہو۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی، دونوں کے درمیان تمام تر فاصلے ختم ہوتے گئے۔ اس شخص نے اتنے سالوں بعد ایک دفعہ پھر سے ایک خوبصورت سی لڑکی جو اسے بے پناہ چاہتی تھی، اس کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کی۔ اس کے بعد ہر دن ہی وہ اس کا خوبصورت بناتی گئی۔